جی گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ہم ایک نئی صبح کے ساتھ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور اس کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے. ہمارا خداوند عظیم ہے کہ وہ اپنے جلال کے لیے ہر چیز کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ٹوٹے ہوئے رشتے کو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں آ. اسی طرح سے نوح کے زمانے میں بھی کوئی بھی کشتی میں نہیں آیا اور نوح اور اس کے خاندان نے اپنا ناطا اپنا رشتہ سب سے توڑ دیا. اور شاگردوں کو بھی جب یسوع مسیح نے بلایا تو انہوں نے اپنا رشتہ توڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 4 باب تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ کیسے کیا. شمعون پطرس کو اور اس کے بھائی اندریاس کو چنا اور پھر یوحنا زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو. اور اگر ہم پرانے عہد نامے ہی کو دیکھیں تو وہاں یریحو کی دیوار جو ٹوٹ گئی تھی جو گر گئی تھی اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا کہ راہب اور اس کے خاندان کو بچا لیا اور ان کو ایک بڑی اہمیت دی کہ وہ مسیح کے خاندان میں شامل ہو گئے. اسی طرح سے یرمیہ اور نہمیہ کے وسیلہ سے یروشلم کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو استعمال اس طرح سے کیا کہ پوری قوم میں ہمت بندھ گئی. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنانا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے. تو خدا نے ٹوٹی ہوئی دیوار کے بنانے کے وسیلہ سے اپنے نام کو عزت اور جلال. پھر ہم اور آگے چلیں تو جدعون کے وسیلہ سے مٹکے توڑے گئے اور ان کی وجہ سے مشلیں جلائی گئی مٹکے توڑے گئے اور نعرے لگائے گئے تو ان کے وسیلہ سے دشمن کو بھاگنا پڑا. ان پر ایسا خوف اور دہشت چھا گئی کہ وہ ان کے مقابلے میں ٹک نہ سکے اور صرف 300 لوگوں کے وسیلہ سے خدا نے اپنے لوگوں کو کامیابی. عزیزو یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو توڑا اور ان ٹوٹی ہوئی مچھلیوں اور روٹیوں کے وسیلہ سے 5000 لوگ سیر ہو گئے اور 12 ٹکڑوں کے بچ گئے. وہ گھر جس میں یسوع مسیح تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس گھر میں کسی کے پاس ایک زبردست عطر موجود ہے. لیکن جب عطردان توڑا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی خوشبو سے سارا گھر بھر گیا. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنا قیمتی عطر ہے اور اس عطردان کے توڑنے کی وجہ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملا اور لوگوں نے خداوند کی حمد و ثنا کی. اور پھر ہم دیکھیں پطرس کو آزاد کرنے کے لیے جیل کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ
زنجیریں ٹوٹ گئیں اور ان ٹوٹی ہوئی زنجیروں کے وسیلہ سے خدا نے پطرس کو موت کے منہ سے بچایا اور اس کو نئی زندگی دی، کیونکہ خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کو خدا اتنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حنا کی دعا اس طرح سے ہوئی کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے خدا نے ایک بڑا نبی، بڑا لیڈر اپنی قوم کو دیا۔ لازر کو دوبارہ زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، ٹوٹے ہوئے دل کے ذریعہ سے۔ خدا مجھے اور آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ کیا مسیح کے ساتھ ہے، اور اگر مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنا ناطہ توڑنا ہے، کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس ہمیں اپنے جال میں پھنسائے رکھتا ہے، اور یسوع مسیح ہی ہے جس کے ذریعہ سے جو ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم نے اپنا ناطہ توڑنا ہے۔ ناطہ توڑیں گے تو پھر خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ سوچیں کہ آپ کہاں تک مسیح کے ساتھ ہیں۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ خدا نے ٹوٹے ہوئے جالوں کو استعمال کیا، اور اتنی مچھلیاں آئیں کہ ان کے جال جو تھے وہ اتنے بھر گئے، کشتیاں بھر گئیں اور وہ ڈوبنے لگیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ، یسوع سے کہنا ہے مجھے ابلیس سے آزاد کر۔ آزاد کیا ہوا ہی ابدی زندگی پا سکتا ہے۔ جو یسوع کے قدموں میں آتا ہے اسی کو نئی زندگی ملتی ہے، اور وہی اس کی حمد و ثنا کرتا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے کہنا ہے آج سے میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، اور جو آزاد ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی آزاد کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ کاش کہ خداوند ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔